پلیز خاموش ہو جاؤ، ابراک اسے چپ کروا رہا تھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے خالہ کو آواز نہیں آئی، شاید وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تم تو ایسے چپ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابراک کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا۔ آیت جو بس روئے جا رہی تھی ابراک کے یوں چونے سے سن ہو گئی۔ کافی دیر دونوں ہی سب بھول کر ایک دوسرے کی قربت میں گم رہے۔ ابراک نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا جو اب رو نہیں رہی تھی بلکہ آنکھیں بند کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابراک اس کے چہرے کو چھوتے ساتھ جھکنے لگا، یکدم نظر پیچھے گئی، کمرے کی حالت دیکھ کر سب یاد آنے لگا۔ گہری سانس لیتا ماتھے کو چوما، پھر پیچھے ہٹا۔ چلو دوسرے کمرے میں، ابراک کہتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا۔ ٹراؤزر شرٹ لیتا واپس اس کے قریب آیا جو نظریں جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ابراک نے ہاتھ تھاما اور نیچے جانے لگا۔ ابراک نہا کر آیا، اسے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ ابراک نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ آیت چونکی، کہاں کو گئی ہو میڈم؟ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس نے کن آنکھوں سے باتھ روم کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی وہ باتھ روم سے آیا تھا، اور اگر پھر آ گیا؟ آیت سوچ کر جرجری لے کر رہ گئی، پھر ابراک کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیا مطلب نہیں؟ ان کپڑوں میں کیسے سوؤ گی تم؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ آیت بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراک اسے دیکھتا رہا، پھر سمجھ کر بولا، کہیں تم ڈر تو نہیں رہی؟ آیت نے اس کی بات پر فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ اوہ یہ بات ہے تو یہی بدل لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، ابراک مسکراہٹ دبا کر بولا۔ آیت اسے گھورتی آیت الکرسی پڑھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پیچھے سے وہ مسکراتا لیٹ گیا۔ وہ کپڑے بدل کر نکلی، زیور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، پھر باتھ روم گئی، لاک نہیں گیا۔ کچھ دیر میں وضو کر کے باہر نکلی، جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ لوگ گھر عشاء کے وقت ہی آئے تھے۔ ابراک اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت نماز پڑھ کر دوپٹہ کھولتی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ ابراک کو دیکھا جو جانے کب کا سو چکا تھا۔ آیت جلدی سے لیٹی، جتنی بھی آیتیں یاد تھی پڑھ کر حصار کیا، اور کھسک کر ابراک کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ ابراک نے مسکرا کر اس کا سر تکیے پر رکھا اور جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چومتا اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ آیت کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ ابراک باہر آیا، اسے یوں ہی سوتا دیکھ اسے اٹھانے لگا۔ آیت آیت اٹھ جاؤ، ابراک نے آگے بڑھ کر اس کے گال تپتپائے۔ آیت کی آنکھ کھلی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شکر ہے محترمہ اٹھ گئی، ورنہ میں جا رہا تھا بتانے چاچی کو، آپ کی بہو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی ہے، ابراک شرارت سے بولا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ کر آیت خالہ کا روم نوک کرتی اندر آئی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی اتنی جلدی؟ خالہ باہر لان دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ آیت نے اشارے سے سلام کیا، ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آیت خوش ہونا، ابراک بہت اچھا ہے۔ خالہ کی بات سن کر اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت اچھا ہے۔ وہ روم میں آئی تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید ابراک نہا رہے تھے۔ بیڈ پر تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹی، جب جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ابراک ابھی تو دوستوں سے ملنے گیا تھا، پھر واش روم کا شاور کس نے چلایا؟ آیت ڈر رہی تھی۔ جلدی سے اٹھی، دل کو مضبوط کرتی واش روم کے قریب گئی، لاک پر ہاتھ رکھ کر زور سے دروازہ کھولا، مگر واش روم میں نہ تو شاور چل رہا تھا نہ کوئی تھا۔ آیت ڈرتی باہر نکلی، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا، لائٹ تو جل رہی تھی، پھر کمرے میں سب بند کیوں ہو گیا؟ آیت! کسی کی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ آیت خوف سے لرز گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، آنکھیں سختی سے بند کرتی باہر کی جانب دوڑنے لگی۔ راستے میں کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی، جانے کیا تھا سامنے؟ تکلیف سے آیت دوہری ہو گئی، ایسا لگا کسی نکیلے پتھر سے سر ٹکرا گیا ہو۔ وہ واپس نیچے بیٹھتی چلی گئی، کافی دیر سر پکڑے روتی رہی، جب بالوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ آیت نے شدید طیش میں آ کر اپنے بال جھٹکے اور کھڑی ہو گئی۔
یکدم باتھ روم کی روشنی میں وہی جن نظر آیا، کالا لباس، خوفناک سی شکل اور وہی سرما بری وحشت زدہ آنکھیں۔ آیت پسینے سے شرابور پوری لرز رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کون ہو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو، مگر نہ زبان ساتھ دے رہی تھی نہ آواز۔ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکرایا۔ آیت دونوں ہاتھ جوڑتی رونے لگی۔ دوبارہ وہی سرگوشی۔ آیت ٹھٹک گئی، اس کے پیچھے سے کسی نے اسے خاموش کروایا۔ آیت کی آنکھیں پھٹ گئی، وہ شیطان اب وہاں نہیں تھا۔ یکدم کالا سا سایہ پہلے قریب آیا، اس کے بالوں کے قریب آ کر سونگھتا غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ یہ سر پر چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ ابراک پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خالہ سے بہانہ کیا کہ اچانک پیر پھسلنے سے دروازے کا کونا لگ گیا۔ اگر وہ اس کے بالوں کے پیچھے پڑا ہے تو نہیں چاہیے اسے بال۔ آیت سن رہی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ابراک اس کے سامنے بیٹھتا دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا، جو جانے کہاں کوئی ہوئی تھی۔ اس کے یوں جھنجھوڑنے پر حال میں واپس آئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیسے ہوا یہ سب؟ کیا پھر؟ ابراک کہتے کہتے ہچکچایا۔ وہ جانتا تھا اس کا ذکر آیت کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آیت اس کے یوں چپ ہونے پر مسکرا کر آگے بڑھ کر اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ابراک کی قربت اسے عجیب سے سکون دیتی تھی، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ شادی کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر ابھی تک دونوں قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ آیت کو لگتا تھا وہ کبھی اسے شوہر کے قریب نہیں آنے دے گا۔ جانے کیوں ابراک لیٹتے ہی سو جاتا اور آیت کو ساری رات محسوس ہوتا کمرے میں کوئی آتا جاتا ہے۔ آیت، موم ڈیڈ آ رہے ہیں، ابراک روم میں آتے ہی بولا۔ آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کل رات تک پاکستان پہنچ جائیں گے، ابراک بالکل بچوں کی طرح خوش ہوتے بتا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے چھوٹا بچہ ہی رہتا ہے۔ کہہ رہے تھے ڈرائیور کو بھیج دینا مگر میں خود جاؤں گا، ابراک کہتے ساتھ اسے قریب کرتا اس پہ جھکا۔ آیت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہے ظالم لڑکی؟ ابراک نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی لائٹ بند کرتا لیٹ گیا۔ تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ آیت نے سن کر اسے دونوں ہاتھوں سے ہٹانا چاہا۔ چھوڑو یار، ابراک سرگوشی کرتا اس کے کان میں بولا۔ آیت نے پھر مزاحمت کی تو ابراک گھورتا اٹھ کر جانے لگا۔ خود کھولو اب جا کر، ابراک منہ پھلا کر کہتا واش روم چلا گیا، جبکہ آیت مسکرا کر دوپٹہ اوڑھتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ابراک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑا بال بنا رہا تھا جب آیت واش روم سے نہا کر نکلی۔ ابراک نے کن اکیوں سے اسے دیکھا جو مسکراتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے واپس نظروں کا زاویہ سامنے کیا اور مصروف سے انداز میں بال بنانے لگا۔ آیت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ابراک اسے اگنور کرتا برش کر کے ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر باندھنے لگا۔ آیت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتی سینے سے لگ گئے۔ ابراک ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا تھا، مگر آیت کی قربت اسے مدہوش کرنے لگی۔ اس کے بال ہٹاتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ رات کو بتاؤں گا تمہیں۔ آیت شرماتی آنکھیں موند گئی۔ آفس سے سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا، تیار رہنا اپنے ان لاہ سے ملنے کے لیے۔ ابراک اس کے ماتھے پر پیار کرتا جانے لگا۔ یکدم آیت کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آیت اس کے ساتھ کار پورچ تک آئی۔ ابراک نے گردن موڑ کر اسے مسکرا کر اللہ حافظ کہہ کر پھر کار میں بیٹھا چلا گیا۔ آیت یوں ہی سن کھڑی رہی۔ ابراک تو روز جا رہا تھا، آج کیا ہو رہا ہے اس کے دل کو؟ آفس سے سیدھا ابراک ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ وہ خوش تھا، کتنا ٹائم ہو گیا تھا موم ڈیڈ سے ملے۔ اچانک ہی سامنے سے تیز رفتار میں ٹرک آ رہا تھا۔ اس سے پہلے ابراک اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، دونوں کا بہت زور کا تصادم ہوا۔ ابراک کی نظروں کے سامنے سب کے چہرے آتے اندھیرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ آیت کچن میں ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ خالہ کچن میں ساتھ کٹنگ وغیرہ میں مدد کروا رہی تھی۔
پہلی بار وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس لیے ہر ڈش خود تیار کر رہی تھی۔ جب ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی، آیت کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بیگم صاحبہ آپ کا فون بج رہا تھا، میں صفائی کر رہی تھی کمرے میں، ملازمہ بتا کر چپ۔ دوبارہ کال آنے لگی۔ آیت نے جھپٹ کر اس سے موبائل لے کر جلدی سے یس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ مقابل کی بات سن کر اس کی سانس رک گئی، موبائل ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گیا۔ خالہ جو ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھی، آیت کی حالت دیکھ کر جلدی سے موبائل مانگا۔ ملازمہ بھی گھبرا کر موبائل اس سے لے کر خالہ کو دے چکی۔ آیت کا چہرہ فک ہو گیا۔ ابراک سسکی کی صورت میں اس نے ابراک کا نام پکارا۔ خالہ کی حالت بھی بات سن کر آیت کی طرح ہو گئی۔ ہائے ابراک، یا اللہ اس کو اپنے امان میں رکھیے گا، جلدی سے گاڑی نکلواؤ، ہمیں ابھی اسپتال جانا ہے۔ آیت سسکتی نیچے گر گئی، اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے ماں باپ، اب شوہر، ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آیت لڑکھڑاتی اٹھی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ آیت کی آنکھیں بھر آئی، ابراک کو یوں دیکھ کر جو زخمی حالت میں مشینوں کے بیچ بے سدھ پڑا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی تو موم ڈیڈ کے آنے کا سن کر انہیں خود لینے ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی جلدی پاکستان آ رہے تھے اپنی اکلوتی بہو سے ملنے۔ کسے پتا تھا یہ ہو جائے گا؟ خالہ ابراک کے ماں باپ سے مل رہی تھی، جو بیٹے کا سن کر ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں سیدھا یہیں آ گئے تھے۔ وہ شیطان ابراک کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا اسے۔ آیت نے سوچ لیا تھا اب اسے کیسے جن سے پیچھا چھڑوانا ہے۔